الذي ليس لصفته حد معلوم ولا نعت موجود ولا أجل مكتوب الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عاشورہ کے دن قریب آ رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کربلا میں موجود ہیں انتظار کر رہی ہیں بیٹے کو حوصلہ دے رہی ہیں بار بار کہہ رہی ہیں حسین نہ گھبرانا تیری ماں بکی سے چل کر آ گئی ہے اور جب بھی امام کو کوئی مشکل پیش آتی نا اپنی ماں کو پکارتے میری ماں فاطمہ الزہرا میرے لیے جنت سے نئے کپڑے منگوانے والی ماں کہاں ہے تیرا بیٹا میدان میں اکیلا ہو گیا 9 محرم کو دشمن نے حملہ کیا ہے غازی آگے بڑھے کہا کس لیے آئے ہو کہا جنگ کرنا چاہتے رک جاؤ میں قربان جاؤں غازی کی وفا پر دشمن کے حملے کا جواب نہیں دیا کہا میرے مولا و آقا سے میں حکم مانگ کر لاتا ہوں امام نے کہا کہ نے کہو کہ حسین کو 1 رات کی مہلت چاہیے غازی آئے کہا ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے کس لیے نماز پڑھنے کے لیے کس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اب جب سارے مارے گئے نا ابو الفضل بار بار آ رہے تھے امام کی خدمت میں مجھے اجازت دے اجازت نہیں مل رہی تھی ایک دفعہ بی بی سکینہ نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا دیکھا بچوں کی التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں یہ آج سے گھبرائے ہوئے ہیں گرمی کا عالم ہے کہا بچوں میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے یہ ترکیب اگر کارساز ہوئی تو تمہاری پیاس کا بندوبست ہو جائے گا کہا کیا ہے چلتے ہیں چچا کے پاس چچا سے کہتے ہیں کہ پانی لے آئے آئی ہیں بی بی سکینہ آگے آگے چل رہی ہیں پیچھے بچے ہیں آخر میں ابو الفضل عباس ہیں سر جھکائے ہوئے چل رہے ہیں کہیں وفا میں حرف نہ آ جائے کہیں امام ناراض نہ ہو جائے کہیں امام نہ کہے کہ ابو الفضل میں نے تمہیں کئی دفعہ منع کیا ہے پھر تو آگے ہے جنگ کی اجازت لینے کے لیے بی بی سکینہ آئی کہا بابا چچا عباس کو پانی لانے کی اجازت دے دے تو امام نے پتا کیا کہا سکینہ آج چچا کے لیے اجازت مانگ رہی ہے کل جب تمہیں شمر کی جھڑکیں ملیں گی تماچے تمہیں ملیں گے تیرے کانوں سے در چھنیں گے پھر چچا کو یاد نہ کرنا کہا ابو الفضل سکینہ کا اصرار ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں بچوں کی زبانیں خشک ہو گئی ہونٹ ان کے خشک ہو گئے اب تیسرا دن انہیں پانی نہیں ملا تمہیں میں اجازت دیتا ہوں لیکن صرف پانی لانا ہے جنگ نہیں کرنی عباس چلے ہیں بچوں کی نگاہ عباس کے علم پر یہ علم جو آپ نے اٹھایا ہوا یہ عاشورہ کے دن بچوں کی آس تھی بچوں کا سہارا تھا بچوں کا آسرا تھا اور جہاں کے یہ علم چکتا نا سکینہ گھبرا جاتی اور جب میرے وہ رات پر پہنچے ہیں نا علم تھوڑا نیچے آیا سکینہ نے کہا بچوں دیکھو علم پتہ ہے کیوں نیچے آیا میرے چچا پانی بھر رہے ہیں اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر بعد آپ کی پیاس مٹنے والی
مومنین کرام جو بھی اپنی چلو میں پانی لیتا ہے نا، غازی نے چلو میں پانی لیا، جو شخص بھی چلو میں پانی لیتا ہے اسے اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ابوالفضل عباس کو اپنا چہرہ نہیں دکھائی دیا، سکینہ روتی ہوئی دکھائی دی، علی اصغر دکھائی دیے۔ اب غازی نے پانی بھرا، مشکیزہ دائیں بازو میں لیا اور خیام کی طرف روانہ ہوئے۔ ظالموں نے اس بازو کو قلم کیا، مشکیزہ بائیں بازو میں لیا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں لیا اور دعا کے لیے الفاظ نکلے۔ پہلا جملہ تھا خدایا مجھے معاف کرنا، میں دعا کر رہا ہوں، دعا کے لیے ضروری ہے ہاتھ اٹھائے جائے، میرے بازو نہیں۔ خدایا کسی طرح یہ پانی خیام میں پہنچ جائے۔ خدا کی آواز آئی، اے ابوالفضل عباس، امتحان کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت نہیں، لیکن ہم تمہیں باب الحوائج بنا دیں گے۔ جو بھی تیرا واسطہ دے کر دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ مومنین کرام تشریف فرمائے، خواتین ہے، آج دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پرچم عباس کے نیچے آؤ، دلی دعائیں مانگے۔ اب عباس آگے بڑھے ہیں، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، جسے کچھ نہیں مل رہا نا، ریت کو اٹھا کر ابوالفضل عباس کی طرف پھینک رہا ہے۔ اب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ مومنین کرام جب بھی سوار گھوڑے سے گرتا ہے نا اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں امام کے سپاہی نے کس چیز کا سہارا لیا۔ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، آواز دی، یا ابا عبداللہ ادرکنی، آئے میری مدد کو پہنچے۔ جب آئے نا مولا حسین نے سر گود میں لیا، کہا عباس تیری خواہش ہو؟ کہنے لگے میری خواہش ہے میری آنکھوں سے تیر نکال دیا، چاہتا ہوں آپ کا دیدار کروں۔ جب گھوڑے سے گرے نا پتہ کیا کہا امام نے، الان انکسر الظہری وقلت الحیلتی، راوی کہتے ہیں وبان الانکسار فی وجہ الحسین، وہ حسین جس نے لاشیں اٹھائی ہے، پیاسا رہا، ذرا برابر نہیں گھبرایا، لیکن ابوالفضل کی لاش پر آیا نا گھبرا کر کہنے لگا، پریشانی سے کہنے لگا کہ میری کمائی لٹ گئی، میرا آسرا ختم ہو گیا، میرا سپہ سالار مارا گیا۔ گود میں لیا سر کو، پتہ کیا خواہش کی؟ کہا میری پہلی خواہش ہے میری لاش کو خیام میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ اور اس طرف جب بی بی زینب کو علم ہوا نا غازی مارا گیا ہے، پتہ کیا کہا؟ بیویوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا بیویوں جب ہم مدینہ سے چلے تھے نا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہارے پردے کی محافظ ہوں، اور میرا غازی نہیں رہا۔ اب امام نے لاش کو نہیں اٹھایا، خیموں کی طرف چلے تاکہ زینب کو آسرا دے۔ سکینہ کو بتائے جب خیمے کے قریب پہنچے نا سکینہ آگے بڑھی، یا پتا اللہ بی امی العباس علم قد وعدنی بالماء وانہو لا یخلف المیعاد۔ بابا جان چچا کی کوئی خبر ہے؟ مجھ سے چچا نے وعدہ کیا تھا کہ پانی لائے گا، اور میں جانتی ہوں ابھی تک میرے چچا نے وعدہ کی خلافت نہیں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ینقلبون خدایا اس کلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس جلوس کا انتظام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر میں اپنی برکات کا نزول فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ان عزاداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ نے طول عمر عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مجالس ہو رہی ہیں
جلوس بپا ہو رہے ہیں، خدا ان مجالس کی، رضداروں کی، ان جلوسوں کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں علماء کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح معنی میں کربلا کو منانے کی توفیق عطا فرما، ہر غم سے محفوظ فرما، اور ہمیں حسین کو صحیح معنی میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی حسین، یا حسین